السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ ہم کہاں دیں؟ غریبوں، یتیموں، مسکینوں یا اپنے اہل و عیال میں جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو دیں، یا رشتہ دار دوست احباب میں دیں؟ زکوٰۃ کس کو دیں؟ اور مسجد اور مدرسے میں زکوٰۃ دینا کیا یہ درست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم آپ کو بتا دیں کہ مسجد میں یا مدرسے میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا ڈائریکٹ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرات محترم، چونکہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہوتا ہے اور یہ میل کو مدرسے پر اور مسجد پر استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اب علماء کرام نے حیلہ شرعی کرتے ہوئے بتایا کہ اس کو حیلہ شرعی کر کے اس مال کو پاک کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو مسجد میں استعمال کر دیا جاتا ہے، جو کہ جائز ہے۔ اب حضرات محترم، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مدرسے کے نام پر اگر زکوٰۃ اکٹھا کی گئی تو مدرسے کے منتظمین حضرات کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو مسجد میں طلبہ پڑھتے ہیں اگر وہ غریب ہوں تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ ان غریب، مسکین اور بے سہارا جو طلبہ ہیں ان کو اس مال کا مالک بنا دیا جائے تو یہ بہتر ہے، چونکہ زکوٰۃ کے مال کو تب وہ ادا ہوتی ہے جب کسی کو اس مال کا مالک بنا دیا جائے۔ اور حضرات محترم، اب بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو بہت اچھے علاقوں پر ہیں اور وہاں پر بڑے بڑے گھر کے لڑکے پڑھ رہے ہیں اور وہ صاحب نصاب ہے اور ان کے گھر والے ان کو اچھے سے ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں تو جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر آپ جا کر دیکھیں جو غریب اور غربا ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت غریب ہے، آپ نے ان سے بات کیا، مدرسے کے طلبہ سے پوچھا، اگر اس نے بتایا کہ واقعی میں ہم بہت غریب ہیں، ہمارے والدین، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں اور وہ بچے بیچارے مدرسے میں پڑھا کرتے ہیں، ان کے پاس کہیں سے بھی پیسہ آنے کا ذریعہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا یہ بہت سارا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے اس سے۔ حضرات محترم، پہلا تو یہ ہے کہ وہ غریب اور بے سہارا لاچار ہے، مجبور ہے، آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ غریب اور مسکین کو پیسہ دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، یتیم ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہے اور علم دین حاصل کرے گا، وہ بڑا ہو کر کے آگے چل کر کے وہ مولانا، مولوی، مفتی بنے گا، اور اگر حافظ بن جائے گا تو آپ کے پیسے سے وہ علم دین حاصل کرے گا، تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو، اس کا ہمیشہ کے لیے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ لیکن حضرات محترم، آج بہت سارے علاقوں میں کچھ جگہوں پر ایسے بھی لوگ ہیں جہاں پر غریب اور غربا اور غریب اور ملین بستیاں ہیں، جہاں پر ایک وقت کا کھانا بھی ان کو نہیں جڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے جھوپڑ پٹی میں لوگ رہتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور غریب غربا ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ حضرات محترم، اپنی زکوٰۃ کے مال کو کسی ایسے فقیر کو نہ دیں جس کی جانکاری آپ کو نہ ہو کہ یہ غیر مسلم ہے یا بد مذہب ہے یا ایسا شخص ہے جو صاحب نصاب ہے، کیا ہے ایسے ہی مانگنے آیا اور آپ نے اس کے بارے میں پتہ نہ کیا اور بغیر تحقیق کے اس کو دے دیا۔ اگر وہ صاحب نصاب ہوا، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی رقم اگر اس کے پاس موجود رہی اور آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دیا، تو اس حال میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور حضرات محترم، اور آپ کے پاس اگر بہت سارا مال ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ نکالی، اگر مثلا زکوٰۃ
آپ کو زکات دینا ہے, 20,000 روپے زکات آپ دینا چاہتے ہیں, یعنی آپ کے کل مال کی رقم 20,000 روپے نکلی ہے, یعنی آپ کو 20,000 روپے تقسیم کرنا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے گھر میں بھی دیکھیں, اگر آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں, اگل بغل میں, پڑوسی میں, اور اپنے خاندان میں, دوست احباب میں, رشتہ دار میں, آپ کے پڑوسی اگر بہت زیادہ لاچار ہے, بہت زیادہ مجبور ہے, مال کے مستحق نہیں ہے, ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہے, تو آپ ان کو بھی دیجئے, اور تھوڑا مال مدرسے بھی دیجئے, تھوڑا مال جو ہے غریبوں اور فقیروں کو بھی دیجئے, تھوڑا تھوڑا سب کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر طرف سے ثواب ملے گا. وہ حضرات محترم, آپ تھوڑا تھوڑا مال سب کو دیجئے, تھوڑا مال مدرسے میں بھی دیجئے, تھوڑا مال آپ اپنے رشتہ داروں میں دیجئے, تھوڑا مال آپ اپنے دوست احباب کو بھی دیجئے, اگر آپ زیادہ زکات نکال رہے ہیں. اور اگر یوں ہی 1,500 روپے آپ کی زکات ہے, یعنی 1,500 روپے آپ کا نکلا ہے, تو بہتر تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ مدرسے میں دیں, کیونکہ مدرسے کے وجہ سے ہی ان علماء اور مفتی کے ذریعے سے ہی آج ہم تک دین اسلام پہنچا ہے, اور انہی لوگ کی وجہ سے ہی ہم آج مذہب اسلام کو پہچان پائے ہیں, سمجھ پائے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو دیں گے تو یہ دین کی تبلیغ کریں گے اور دین کی اشاعت کریں گے, اور اس سے روزانہ حافظ بنیں گے, عالم بنیں گے, مولانا مفتی بنیں گے, اور دین کی فروغیت ہوگی, اور مدرسے اور مسجد مضبوط ہوں گے. اس سے مذہب اسلام کے قلعے اور مضبوط ہو جائیں گے, اور شریعت کی جو شریعت کی جو نہ ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گی, اور مذہب اسلام کو فروغیت حاصل ہوگی. تو حضرات محترم, ہر کون مسلمان ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہے گا کہ مسلمانوں کو فروغیت حاصل ہو, اور مسلمانوں کو فروغیت جو حاصل ہوتی ہے یہی عالموں سے ہی حاصل ہوتی ہے, کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ مذہب اسلام کے جو بھی علماء ہیں, جو اکابر علماء ہیں, انہی کی وجہ سے آج مذہب اسلام قائم ہے. ورنہ لوگ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج ہم لوگ زکات نہ نکال رہے ہوتے, اور اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج ہم لوگ روزہ بھی نہ رکھ رہے ہوتے, اور روزے کے مسائل ہم لوگ کو کون بتاتا, اور دین کے بارے میں کون بتاتا. واللہ تعالی عالم بالصواب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرات محترم, زکات کے بہت سارے مسائل ہیں, اور آپ ان مسائلوں کو روزانہ جانیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.